امید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتح مبین بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد. دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. ایام ازا کی الوداعی مجلس ہے میرے مالک. محرم کے چاند سے لے کے آج کی اس الوداعی مجلس تک جس مومن نے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام میں، نصرت امام حسین میں، آنسو سے، گریے سے، ذکر سے، بیٹھنے سے، تسبیح سے، جیسے جیسے میرے مالک نصرت امام کی ہے اس کی اس نصرت کو اپنی بارگاہ امام المعصومین میں قبول و منظور فرمائے. میرا مالک ہمیں یہ استقامت پورا سال نصیب فرمائے. ہمیں ذکر حسین کے بعد فکر حسین سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مجالس حسین سے عرفان حسین لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں امام بارگاہوں سے اس مجلس کے فیض سے جو نور ہمارے دلوں میں اترا ہے اس نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کربلا سے اپنے کردار کو بہتر کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے. جس نے جیسے دام در میں سخنے اس عزا کے سلسلے میں اپنی اپنی کوشش کاوش صحیح کی ہے میرا مالک اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص اس امام بارگاہ سے متعلق جتنے بزرگان ہیں میری مراد جناب سید محمود گیلانی صاحب، جناب اظہر سبطین بھائی، جناب سید ناصر جعفری صاحب، میرے مالک ان بزرگوں کا سایہ اس امام بارگاہ کے عزادار مومنین کے سروں پر ہمیشہ کے لیے سلامت فرمائے. ہمارے بھائی حسن زیدی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں دعا گو ہوں ناظم منبر جناب سید ساجد کاظمی صاحب نے بڑے بہتر انداز میں اس سلسلہ نظامت کو بہتر طریقے سے نبھایا. مولا ان کی زبان میں مزید اثر اور ان کے عقیدے کو مزید مؤثر بنائے. جو نام میں نہیں لے سکتا یقیناً وہ ناموں سے آل محمد واقف ہیں. میرا مالک تمام کو جناب سید یاور جعفری صاحب، ظفر جعفری صاحب، جون عباس، اکلیم صاحب، علی بھائی اور جتنے بھی مومنین آپ ہیں، بالخصوص ان بچوں نے شان اور رضوان نے، ہادی نے، جو ممبر کے مصلی پہ آ کے مودت کی نماز ادا کرتے رہے ہیں، میرا مالک ان کی تمام عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولا اس عزا کے سلسلے کو ایسے ہی مسلسل فرمائے. اس بارگاہ کو ہمیشہ ایسے ہی رونق میں رکھے. یہ نام دعائے زہرا ہے میرا مالک، اسے ہمیشہ جناب سیدہ کی دعا نصیب رہے. میرا مولا آپ کو، ہم سب کو ان عزا خانوں کو بسانے کی اور ان آزاد خانوں کو ہمارے گھروں کو بسانے کے سلسلے کو جاری فرمائے. وارث زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات علامت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. آج کی لنگر کا نظر امام کا جو اہتمام ہے وہ جناب سید محمود گیلانی صاحب اور ان کے خانوادہ کی جانب سے ہے. مولا ان کی یہ نظر نیاز بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا میں قبول و منظور فرمائے. مجلس محمد سہیل سید صاحب اور ان کی خانوادہ کی جانب سے ہے. مولا ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آج کی مجلس اس حوالے سے ہمیشہ سوئیم کی مجلس جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بعد از کربلا اس تحریک کو بچانے کے لیے، اس تحریک کی بقا کے لیے کس کس ہستیوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. میں نے چاند رات کی مجلس میں کہا تھا کہ کربلا شور کا نام نہیں، شعور کا نام ہے. کربلا صرف ذکر کا نام نہیں، حسین ایک فکر کا نام ہے. حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک مکتب ہے، حسین ایک بہتا ہوا سمندر ہے جو جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا. سمندر جب شہروں کے کنارے سے گزرتا ہے تو وہ پیاسوں کو آواز دے کے نہیں بلاتا. پیاسے کا کام ہوتا ہے وہ پانی تک پہنچنا. پھر وہ پیاسا اس سمندر سے کتنا پانی لیتا ہے، کیسے پیتا ہے، یہ اس پیاسے پر منحصر ہوتا ہے. حسین کرم کا سمندر ہے، حسین عطا کا سمندر ہے. یہ ہر سال اسی تیزی اور روانی سے گزرتا ہے اور یہ سمندر ہمارے شہروں سے، ہمارے دیہاتوں سے، ہمارے گھروں کے آگے سے گزرتا ہے.
جسے میں سمندر کہہ رہا ہوں اسی کو حسینی عزاداری کا جلوس کہتے ہیں۔ جیسے کشتیاں چلتی ہوئی کسی بندرگاہ پہ رک جاتی ہیں تو یہ سمندر جس بندرگاہ پہ رکتا ہے اسے عزا خانہ کہا جاتا ہے۔ اس پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے عشق کے سکے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ عرفان خرید لیتے ہیں۔ یقیناً جس نے 10 دنوں میں اپنے آپ کو ذکر حسین کے لیے وقف کیا ہے، اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک دفعہ محاسبہ کر کے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے کہ میں نے 10 دن میں جو 10 گھنٹے ذکر حسین کو دیے ہیں، اگر میری زندگی میں ذکر حسین نے کوئی تبدیلی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فکر حسین مجھ پہ غالب آ گئی ہے، فکر حسین مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل کسی شہری آبادی میں نہیں ہوا، ایک صحرا میں ہوا تھا، دور دراز کا ایک صحرا جہاں دور دور تک آبادیوں کا نشان نہیں تھا۔ وہ پیغام اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا اہم طریقے سے پہنچا کہ پڑھے لکھے آپ احباب تشریف فرمائیں، دنیا میں بڑے حادثات ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہر واقعہ 2 طرح سے رپورٹ کیا جاتا ہے، لوگوں تک حقائق پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایران اور اسرائیل کا ایک سلسلہ جاری تھا، لوگوں تک حقائق ہی نہیں پہنچے کہ کہاں کون مر رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اتنی جدت کے باوجود لوگوں کو میڈیا نہیں بتا سکا کہ کہاں کیا نقصان ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے صحرا میں قتل ہوا، آج تک لوگوں کو قاتل کا بھی پتا ہے، مقتولین کا بھی پتا ہے، مقتول کی ایج کیا تھی، وہ کس گھوڑے پہ بیٹھا تھا، گھوڑا کتنی تیزی سے گیا تھا، کتنی دیر میں وہ میدان میں کھڑا ہوا تھا، سامنے سے کون آیا تھا، اس نے اس سے کیا بات کی تھی، کتنی دیر تک یہ بات ہوتی رہی تھی۔ اتنا بہترین کربلا کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ آج تک ہمارے سامنے کربلا ایک منظر ہے۔ آج تک ہم کربلا کو فراموش اس لیے نہیں کر سکے کہ کربلا اتنے بہتر انداز میں ہم تک پہنچی ہے۔ کربلا کا بہتر انداز میں ہم تک پہنچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا کی پیغمبر کوئی بہت باکمال تھی۔ کربلا کی پیغمبر علی کی بیٹی تھی۔ اب دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مرد گئے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ اب یہاں تو یہ جتنا واقعہ تھا یہ رپورٹ ہونا تھا لاکھوں کے لشکر میں سے، لاکھوں کے لشکر میں سے رپورٹ کیا جاتا اور آج ہم تک پہنچتا تو ہم تک بالکل ایسے ہی پہنچتا جیسے آج تک ہمارے پاس امام حسن کی شہادت پہنچی ہے، مولا امیر المومنین کی زندگی کے حالات پہنچے۔ بنی امیہ، بنی عباس نے تاریخوں کو مسخ کر دیا تھا۔ تاریخ کربلا بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں سے بھی مسخ نہ ہو سکی، اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ اس کو بچانے والی، جس نے اس دیے کو روشن رکھا تھا، اس حفاظت پر مامور بی بی کا نام زینب تھا، محافظہ کربلا تھی سیدہ زینب۔ اس کا سلام زیارت میں جو سلام پڑھا جاتا ہے، اس زیارت میں سلام میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، السلام علیک یا نائبۃ الحسین، اے حسین کی نائبہ تم پر میرا سلام ہو۔ میں نے یہ زیارت کا لفظ پڑھا ہے، بی بی کی زیارت میں، بی بی عالیہ کی زیارت میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اے امام حسین کی نائبہ تم پر میرا سلام ہو۔ نائب وہ ہوتا ہے جو خلیفہ ہو، معصوم کا خلیفہ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے۔ کائنات میں کسی مرد کی یوں خلافت کسی مستور کو نہیں ملی۔ آپ یہ سمجھیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے بعد اگلی امامت سید الساجدین کے پاس ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے زمام امامت کو لے کے امام سجاد تک پہنچانے کے لیے جو درمیان میں وسیلہ ہے وہ سیدہ زینب ہے۔ یعنی کہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین نے اپنی آخری وصیتیں
سید الساجدین سے نہیں کی، سیدہ زینب سے کی. بہن آپ سجاد کو یہ بتائیے گا، آپ سجاد کو یہ بتائیے گا، آپ سجاد کو یہ بتائیے گا. تو پھر مجھے لفظ کہنے کی اجازت دیجئے گا. امت جس سے رہنمائی لے اسے امام کہتے ہیں، امام جس سے رہنمائی لے اسے زینب کہتے ہیں. یار امام جس سے رہنمائی لیتا اللہ. یار زندہ مردہ. اللہم صلی علی محمد. یار جلے ہوئے خیام سے سید الساجدین کو لانا، یہ مصائب زینب کے ساتھ ساتھ فضائل زینب بھی. جلے ہوئے خیام سے امامت کو بچا کے لے کے آنا. یہ سوال آج تک لوگوں کے ذہنوں پر، آج تک لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ جن بھیڑیوں نے حسین علیہ السلام کا 6 مہینے کا بیٹا نہیں چھوڑا، انہوں نے سید الساجدین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ جبکہ وہ امام زین العابدین کے اختیار سے بھی واقف تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگلا امام یہ ہے. خبر ہونے کے بعد یہ اگلا امام ہے. اگر وہ نسل امامت کو قطع کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا شام غریبہ خیام میں سید الساجدین کا قتل کرنا. جبکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہیں پر سید الساجدین کو شہید کر دیتے ہیں، امام محمد باقر کو شہید کرتے ہیں، تو نسل امامت یہیں پر رک جائے گی. وہ یہی تو چاہتے تھے، خلافت کو امامت کی جگہ پہ لے کے آنا چاہتے تھے اور امامت کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے. تو یہ سوال آج بھی تاریخ نویس کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ کیا وجہ بنی ہے جب انہوں نے 72 لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا تھا، فرزند رسول جیسی شخصیت کو قتل کر دیا تھا، تو سید الساجدین کا قتل کیوں نہیں کیا؟ وہ کرنا چاہتے تھے، کوئی ہونے دے نہیں رہا تھا. وہ قتل کرنا چاہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ امامت سے محبت کرنے لگ گئے تھے یا انہیں امام پر معاذ اللہ رحم آ گیا تھا. وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا. اب میں سطر کھول کے پڑھوں گا تو مجھے 10 منٹ کے لیے موضوع سے نکلنا پڑے گا. اگر مجمع ساتھ دے دے تو میں ایک ہی جملے پہ واپس موضوع پہ آ دیتا ہوں. جیسے فرعون موسیٰ قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ ہونے نہیں دے رہا تھا. یا علی 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہوا اور خدا نے موسیٰ کو بچانا تھا، بچایا. لیکن موسیٰ کو بچانے کے لیے خدا کو کچھ وسیلے ڈھونڈنے پڑے. ہائے ہائے، موسیٰ کو بچانے کے لیے خدا کو صندوق ڈھونڈنا پڑا، نیل کی لہریں ڈھونڈنی پڑی، کلثوم کا تحفظ ڈھونڈنا پڑا، زن فرعون کی گود ڈھونڈنی پڑی. کبھی اللہ نے تابوت میں، صندوق میں موسیٰ بچایا، کبھی بہن کلثوم کے تحفظ کے ساتھ بچایا، کبھی نیل کی لہروں کے ساتھ بچایا، کبھی تندور میں بچایا، کبھی فرعون کی زوجہ آسیہ کی گود میں جا کے بچایا. اتنے رستوں سے اللہ موسیٰ بچا رہا ہے. زینب نے سجاد کسی وسیلے سے نہیں گزارا. علی کی بیٹی سید الساجدین کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے لوگ زہرا کے گھر گئے تھے اور سید آگے کھڑی ہو گئی تھی. میں مصائب میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جب جناب امیر المومنین کو گرفتار کیا اور یہ دے کے دربار میں جا رہے تھے بیعت کروانے کے لیے، تو جناب فاطمہ بنت رسول اللہ گھر سے باہر آئی ہیں اور بی بی نے آ کے کہا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں ابھی بد دعا کروں گی. ابھی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں کر رہی ہوں، کروں گی کا کہا، ارادہ ہوا ہے. یہ سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو اٹھتا ہوا دیکھا، اتنی بلند ہو گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا. مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لمحے خانہ کعبہ کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اللہ اپنی نشانیوں کو عرش پہ اٹھا لیتا ہے. جب لوگوں نے مکہ اور مدینہ کو
مسجد نبوی کو اور بیت اللہ کو اٹھتا ہوا دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ عذاب بھیجنے لگا ہے. فوراً علی کے گلے سے رسی نکال دی گئی. جو کام جناب سیدہ نے کیا تھا وہی کربلا میں شام غریبہ جناب زینب نے کیا. تلواریں یوں سید الساجدین کے پاس آئیں. بی بی نے کہا تلواریں واپس کرو، حسین شہید ہوا، میں خاموش رہی. حسین کی شہادت ہمیں اس لیے خاموش کر گئی کہ ہمارا اللہ سے وعدہ تھا. جس طرح ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے شہادت دینی ہے، ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم نے امامت بھی بچانی ہے. اگر ہمارے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونا وعدہ ہے تو امامت کا تحفظ بھی میرا وعدہ ہے. اب میں صدر کہنے لگا ہوں، جس کا تاریخ سے ہلکی سی بھی دلچسپی ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا. بی بی نے کہا ہمارے ہاں شہادت بھی ورثہ ہے، حفاظت بھی ورثہ ہے. ہمارے ہاں میں صرف حمزہ کی وارث نہیں، میں ابو طالب کی وارث بھی ہوں. اگر جناب حمزہ سید الشہداء ہو سکتے ہیں تو یہ اعزاز حضرت ابو طالب کو بھی مل سکتا تھا. لیکن وعدہ تھا اللہ کا، حمزہ تو نے شہادت لینی ہے، ابو طالب تو نے حفاظت کرنی. تو بی بی نے کہا میں حمزہ کی وارثہ بھی ہوں، میں ابو طالب کی وارثہ بھی ہوں. شہادت ہم نے دے دی ہے، اب حفاظت کر کے دکھاؤں گی. کوئی تلوار کوئی نیزہ سجاد کی طرف نہیں بڑھے گا، ورنہ میں آسمان زمین پہ پھینک دوں گی. شہزادی نے سید الساجدین کو جلے ہوئے خیام سے پشت پہ لے کے آئی. ابھی بھی معصوم کا وزن سوائے معصوم کے کوئی نہیں اٹھاتا. اور جس طریقے سے انسانوں کے اندر قوانین ہوتے ہیں، کچھ ایسے قوانین، کچھ ایسے لاز ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، ایسے اللہ حجتوں کے اندر بھی کچھ قوانین رکھتا ہے. وہ اپنے قوانین سے باہر نہیں آتے. حجت کے ہاں قانون ہوتا ہے کہ اگر ایک دور میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک امام گفتگو کرے گا، دوسرا خاموش رہے گا. یہ قوانین ہے امامت کے ہاں. اگر ایک وقت میں دو امام ہو جائیں تو دونوں علیحدہ علیحدہ خطبہ نہیں دیں گے. خطبہ ایک دے گا، دوسرا اس کی اقتداء کرے گا. نماز ایک پڑھائے گا، دوسرا اس کے پیچھے پڑھے گا. رسول گفتگو کرتے تھے، امیر المومنین خاموش رہتے تھے. امیر المومنین ممبر پہ سلونی کہتے تھے، حسن خاموش رہتے تھے. حسن ممبر پہ بولتے تھے، حسین خاموش رہتے تھے. ایک حجت بولتی ہے، دوسری خاموش رہتی ہے. کہاں جا کے دنیا کو کمال زینب سناؤں؟ زینب بول رہی تھی، دو امام خاموش کھڑے تھے. امام زین العابدین اور امام محمد باقر امام ہیں اور خاموش ہیں. امام ہو کے خاموش اس لیے ہیں کہ یہ جو بول رہی ہے یہ حسین کی بھی مشیر ہے، یہ حسن کی بھی مشیر ہے. کیونکہ محافظہ امامت ہے، نائبہ امامت ہے، نائب ہے امامت کی. اچھا، جس کو نائب کہا جاتا ہے نا، مثلا جب بھی کوئی تنظیم یا انجمن بنتی ہے اس میں ایک صدر ہوتا ہے، ایک نائب صدر ہوتا ہے. وہ جو نائب ہوتا ہے نا اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ صدر نہ ہو تو اسے نومینیٹ نہیں کرنا پڑتا، فوراً اختیارات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے علیحدہ میٹنگ نہیں کرنی پڑتی. وہ نائب ہو کے بھی اختیارات رکھتا ہے، نائب ہو کے وہ اختیار رکھتا ہے. بس یہی ہے کہ صدر ہٹے گا اور نائب کے پاس اختیار آ جائیں گے. ہم زیارت میں جملہ کہتے ہیں، اے امام کی نائبہ تم پر ہمارا سلام ہو. اے امام کی نائبہ تم پر ہمارا سلام ہو. اس کا مطلب ہے کہ امام آنکھ بند کریں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑی اب عرفانی سی گفتگو آ گئی، عرفانی سی بحث آ گئی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو ایک لمحہ حجت کے بغیر رکھوں تو زمین و آسمان برباد ہو جائے. نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، امام نے فرمایا تھا امام کی حیثیت زمین میں چکی کے اس کیل کی طرح ہوتی ہے. جو دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے درمیان میں ایک لوہے کا راڈ ہوتا ہے، اس کو ہٹا لیا جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل جاتے ہیں. فرمایا ایک چکی کا ایک پارٹ زمین ہے، ایک آسمان ہے. امام اس کے اندر کیل ہے. امام کو ہٹا لیا جائے آسمان زمین پہ آ جائے گا. کیوں؟ آسمان اور زمین کے نظام کو جس نے روکا ہوا ہے وہ امام ہے. جو پوری نظام کائنات کو دیکھ رہا ہے وہ امام ہے، جو چلا رہا ہے وہ امام ہے. اور اللہ کی طرف سے اسے اس تدبیر کے اوپر اللہ نے مامور کیا ہوا ہے. یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سورج ڈوب گیا. سورج نہیں ڈوبتا، کبھی بھی نہیں ڈوبتا. اسے دیکھنے والا اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے.
جس لمحے وہ دیکھنے والا اندھیرے میں ڈوب رہا ہوتا ہے اسی لمحے سورج کسی اور جگہ پہ روشنی کر رہا ہوتا ہے. سورج غروب نہیں ہوتا، دیکھنے والا اندھیرے میں چلا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جو دیکھے نہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ غروب ہو گیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑی عرفانی بحث ہو جائے گی. جس کو دیکھا نہ جائے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اندھیرے میں آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ غروب ہو گیا ہے. اتنی صدیوں سے یہی سورج کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھنے والے اندھیرے میں آتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم اندھیرے میں چلے گئے، الزام اس کو دے دیتے ہیں وہ غروب ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے آج امت اندھیرے میں ہے، یہ نہیں سمجھتی ہم اندھیرے میں ہیں، کہتے امام ہی نہیں ہے، امام موجود ہی نہیں ہے. اور کائنات میں ہر چیز محو طواف ہے، ہر چیز محو طواف. ایٹم سے دے کے ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے. حرکت ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. پھر ایک کہکشاں کے اندر کتنے سورج ہیں، پھر ان سورجوں کے اندر کتنے سورج ہیں. آج تک سائنس یہ طے ہی نہیں کر سکی کہ کائنات کے اندر سورجوں کی تعداد کتنی ہے. اب زیارت کا جملہ سمجھ میں آئے گا. السلام علیکہ یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج تم پر ہمارا سلام. خدا قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا شَمْسُ الْكُوِّرَتْ، یاد کرو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. وَأَشْرَقْتُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا اور زمین رب کے نور سے چمک اٹھے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چمک سورج کی وجہ سے ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تب چمکے گی جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. پوچھا گیا تھا کسی بندے نے امام سے تفسیر پوچھے گی، تو مولا جب سورج ہی لپیٹ لیا جائے گا تو زمین پر کون سا نور ہوگا جو روشنی دے گا؟ فرمایا خدا نے جس نور کی بات کی ہے اس سے مراد ہمارا قائم ہے. یہ زمین کا سورج ہے. اصل روشنی تب ہوگی جب قائم آئے گا، کیونکہ یہ سورج کی روشنی صرف چیزیں ڈھونڈنے کے لیے ہے. امام کے نور کی روشنی مومن اور منافق ڈھونڈنے کے لیے ہے. کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور انسان پسینے سے شرابور ہو جائیں گے. اتنے لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہے اور تب جسموں کو پسینہ آتا ہے. تو جب آ ہی سوا نیزے پہ جائے تو پھر بدن بچیں گے تو پسینہ ہوگا. معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، انسانی جسموں کو پسینہ آ جائے گا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام شمسی کا سورج ہے؟ مولا پھر یہ کون سا سورج ہے؟ فرمایا ھذا نور ولایت علی ابن ابی طالب. یہ نور میرے بابا علی کی ولایت کا نور ہے. یہ علی بات دور نکل جائے گی اور گفتگو اپنے مرکز سے نکل جائے گی. جس نے بچا کے رکھا ہے کربلا کو اس محافظہ ہو جائے. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا، 2 یا 4 دن پہلے کلپ وائرل ہوا، جس میں ایک ملاؤ الناس بھی ہے پاکستان میں جس نے واقعہ کربلا کا سرے سے انکار کیا. یوسف بندیال بھی اس کا نام ہے، عطا اللہ بندیال بھی اس کا نام ہے. اس نے انکار کیا کہ واقعہ کربلا ہے ہی نہیں. اب ان چیزوں کا جواب دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے ہی اپنے احباب کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کو جواب دے. اگر ان کو جواب نہیں دیں گے سوال زندہ رہے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گے. اگر ہمارے بچوں کے سامنے صرف سوال آئے گا اور اس کا جواب نہیں آئے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ ہر بچے کا نالج یا ہر بچے کی عقیدت یا ہر بچے کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، وہ جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہیں سے آگے دراڑ آ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اس بکواس جس میں اس نے کہا کہ واقعہ کربلا کب ہوا ہے، کوئی یزید کا اس میں قصور نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے ببانگ دہل چیلنج کیا، اسے کہا شیعہ مجتہدین مراجع علماء مجھے حوالوں کے ساتھ جواب دیں، یہ کوئی ہوا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام تو مکہ سے کوفہ نہیں جا رہے تھے، کربلا شام کے رستے میں، امام تو معاذ اللہ علیہ باللہ، کیونکہ مجھے سوال دہراؤں گا تو میں جواب دے سکوں گا، اسے کہا امام تو رستہ کربلا جو ہے یہ دمشق کے رستے میں آتا ہے، امام تو شام جا رہے تھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے، وہ تو امام تو جا رہے تھے رستے میں، وہ تو جا رہے تھے کہ میں یزید کے شام پہنچوں، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، اور کوفہ والوں کو پتا چلا کہ اگر حسین شام چلے گئے تو ہم تو پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے رستے میں، ابن زیاد کا لشکر بھی بہت دور تھا، عمر ابن سعد بھی بہت دور تھا، کوفیوں نے خود امام حسین کے خیموں پہ حملہ کر دیا، امام حسین شہید ہو گئے۔ کوئی واقعہ کربلا میں ایسا نہیں ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 72 لوگ پورا دن لوگوں سے لڑتے رہے، کوئی علیحدہ علیحدہ جنگ نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا ویڈیو کلپ آنے کے بعد جو سب سے پہلا اس کا جواب دیا، بھی کیونکہ شیعہ عزاداری میں مصروف تھے، اس سے سب سے پہلا جواب پاکستان کے ایک دیوبند عالم دین مولانا طارق جمیل نے دیا۔ ہم ممبر سے ان کے اس جواب پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم قرض رکھنے والی قوم ہے ہی نہیں، ہم آج تک محمد بن ابی بکر کے مقروض ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ اس شخصیت کو پچھلے کئی دنوں سے، کچھ عرصہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں دیوبندی محافل سے نکالا گیا، انہیں تبلیغی محفلوں سے نکالا گیا، اور قصور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں علی کو مولا کہا ہے۔ تو میں نے شاید کسی جگہ ایک مجلس میں کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، علی کو مولا کہنے کی وجہ سے یہ نبی کے صحابہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تو دیوبندی مکتب کے عالم دین ہے نا، جنہوں نے علی کو مولا کہا، انہوں نے آج تک اس سلمان کو نہیں مانا، اس ابو ذر کو نہیں مانا، اس کمبر کو نہیں مانا، اس مقداد کو نہیں مانا، اس عمار کو نہیں مانا۔ تو علی کو مولا کہنا دنیا میں دو چیزیں بڑی مشکل ہیں، علی کی ولایت اور زہرا کا حق۔ بس اس پہ آپ آتے صحیح تو آپ دیکھیں پھر دشمنوں کی لسٹ کتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو میں اس پورے مجمع کی جانب سے، امام بارگاہ دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں اس پورے مجمع کی جانب سے مولانا طارق جمیل کو ان کے اس جواب پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سیدہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا انہیں ایسے ہی راہ حق پہ استقامت اور اہل بیت کی وکالت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نقشہ سامنے رکھ کے بتایا، ثابت کیا کہ کربلا دمشق کا رستہ نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ثابت کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فکر کیوں پیدا کی جا رہی ہے، یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس کا پہلا جواب یہ دینے لگا ہوں، اس مولانا عطاء الرحمن بندیالوی کو یہ جواب دینے لگا ہوں کہ آپ آج 1400 سال کے بعد 2025 میں یزید کی حمایت کر رہے ہیں۔ جو کام یزید کے سگے بیٹے نے نہیں کیا وہ یزید کے ناجائز بیٹے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھئی یہ کام تو یزید کے سگے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا۔ سگا بیٹا باپ کے تخت کو ٹھوکر مار کے چلا گیا، تو آج ناجائز بیٹے اٹھ کے اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وہ بھی قبر میں کہہ رہا ہوگا کہ جائز نے تو کچھ نہ کیا، اور ناجائز اٹھ کے وکالت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ بات کہہ کے آپ نے اپنی پوری مذہب اہل سنت کی چھت میں شگاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ شروع ہو جائیں ابن حشام سے، ابن عساکر سے، زہبی سے، چلتے 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 اب جلال الدین سیوطی تک آ جائیں گے۔ تمام مورخین نے مانا ہے کہ اس ملاؤن نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین نے انکار کیا، اور پھر مکہ میں انکار کیا، اور مکہ میں انکار کر کے اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے تو 3 آپشن رکھے تھے یزیدی کمانڈر کے سامنے کہ مجھے یہ آپشن ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس جانے دو، مجھے کسی بھی اسلام کی سرحد پہ چھوڑ آؤ۔
کیا امام کا یہ آپشن مانگنا اور امام کا یہ لفظ کہنا کہ میں یہ شرطیں رکھ رہا ہوں یہ یزید کی خلافت کو ماننے کی دلیل تھی؟ اگر آپ کے ہاں یہی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شرطیں رکھی، اس کا مطلب انہوں نے یزید کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، تو جب رسول جنگ تبوک سے واپس آئے تھے تو کیا انہوں نے کافروں کو قبول کر لیا تھا؟ جب رسول حج پڑھنے کے لیے گئے تھے اور کافروں نے حج نہیں پڑھنے دیا تھا اور ایک ایگریمنٹ بنا تھا اور وہ شرطوں کے بعد رسول واپس آ گئے تھے، تو کیا رسول نے مشرکین مکہ کی شرطوں کو قبول کر لیا تھا؟ امام کا ہدف لڑائی تو تھا ہی نہیں، امام لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، لڑنے کے لیے جانے کے لیے امام کا لشکر بتا رہا ہے کہ امام جنگ کے لیے نہیں جا رہے، امام گئے تھے نفاذ ولایت علی بن ابی طالب کے لیے، امام گئے تھے تحفظ ولایت امیر المومنین کی خاطر ہے۔ میں ولایت کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد دین ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید علی ولی اللہ کو دین سے الگ چیز ہے، غدیر تک اس کا نام اسلام ہی تھا، غدیر کے بعد اسلام نے اپنا نام تبدیل کر کے ولایت علی رکھ لیا ہے، غدیر تک یہ اسلام ہی تھا، غدیر میں رسول اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا حبیب اب یہ دین مکمل ہوگا علی کی ولایت کے ساتھ، دین ضم ہو گیا علی کی ولایت، اب علی کی ولایت ہی میں دین ہے، اب علی ہی کی ولایت میں انبیاء کی نبوت ہے، اب علی ہی کی ولایت میں آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے، اب علی ہی کی ولایت میں اللہ کی توحید ہے۔ علی ولی اللہ دین کی پرائمری کا نام نہیں، دین کی آخری کلاس کا نام ہے۔ تو جو بچہ یوں نہیں جاتا ہو، اس سے کوئی بندہ کہے کہ تو اسکول گیا تھا، تو علی ولی اللہ پڑھنے والے سے پوچھو کہ تیری عقیدہ توحید کیا ہے، تو یہ تو دین کی آخری ڈگری ہے، تو اس کا مطلب ہے ولایت معصومین کے نفاذ کے لیے حسین جا رہے تھے، جنگ کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا، لڑائی تو امام حسین کا مقصد ہی نہیں تھا، جنگ کے لیے امام حسین کب گئے تھے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید تو اس میں قطعاً اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو یزید کا اگر کوئی قصور نہیں تھا تو عبداللہ ابن عمر کے خط کو کہاں لے کے جاؤ گے، جس کا جواب یزید نے لکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 اصحاب میں سے ایک اصحابی جس کی میں نے عشرہ محرم میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی، جناب بریر حمدانی، یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا صحابی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، اور امام حسن اور مولا علی نے اس کو ایک ایک شریعت کے احکام کی کتاب ہی لکھوائی ہوئی ہے، یہ جاتا ہے سامنے لشکر یزید میں اور لشکر یزید کے سامنے جا کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانساری کا ثبوت دینے کے لیے پہنچتا ہے، تو سامنے سے یزید بن معقل نامی ایک شخص لشکر اشقیہ میں سے نکلتا ہے، اور اس نے جناب بریر سے کہا کہ تو کہا کرتا تھا مدینے میں تیسری خلافت کے دور میں کہ عثمان ابن عفان کی خلافت ٹھیک نہیں ہے، اور تو معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت کو بھی نہیں مانتا تھا، اور آج تو یزید بن معاویہ کی خلافت کو بھی نہیں مانتا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جناب بریر حمدانی نے کہا کہ میں کل بھی کہتا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے، پھر میں نے کہا خلافت حسن کا حق ہے، آج میں کہہ رہا ہوں خلافت حسین کا حق ہے۔ جناب بریر نے کہا تو میدان جنگ میں آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کر، مباہلہ کر، مقتل پڑھ رہا ہوں، مناظرہ نہیں، کیونکہ میدان جنگ میں کیسا مناظرہ جب سامنے دونوں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوں، تلواریں نکلی ہو، تو کیسے کتابوں کے حوالے ہو، کیسے حدیث کے حوالے؟ جناب بریر نے کہا ایسے کر، ادھر سے تیرا لشکر تجھے دیکھ رہا ہے، میرا لشکر مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے کر لیتے اسی میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ واپس جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ابھی ہلاک ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، یزید ابن معقل نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور جناب بریر نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، لشکر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ابھی تیرے میرے قتل سے فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا۔ یہ کہنا تھا کہ یزید بن معقل نے وار کیا، بریر کے سر کے اوپر سے گزرا، بریر نے وار کیا، گھوڑے سمیت 2 حصوں میں جدا کر دیا، اور پیچھے سے لشکر حسین سے آواز آئی حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے۔ نافع بن حلال یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب نکلے ہیں تو ان کا یہ جملی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا علی دین علی وانا الجملی، میں جملی قبیلے سے ہوں اور علی کے دین سے ہوں۔ سامنے سے ایک شخص نکلا یزید کے لشکر سے،
اس نے کہا انا علی دین عثمان، میں عثمان کے دین پہ ہوں۔ مقتل کے جملے ہیں، تاریخ طبری اہل سنت کی اس نے لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے علی کے مقابل کسی خلافت کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کیا تو نافع بن حلال آئے۔ نافع بن حلال کہتے ہیں جب میں علی کا کہوں نا کہ علی کا دین پہ ہوں تو سامنے سے کسی کا نام نہ لیا کرو، پھر علی کے مقابلے پہ جو بھی آتا ہے انت علی دین شیطان، وہ دین شیطان پہ ہوتا ہے۔ یہ نافع بن حلال کے جملے ہیں جو تاریخ طبری میں اہل سنت کے مکتب نے لکھے ہوئے ہیں۔ بیعت یزید کی اگر امام حسین علیہ السلام نے تھی تو اب ایک میں آخری حوالہ دے دیتا ہوں کہ جب حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک ترین شخص مدینے کا حاکم بنا، گورنر بنا ہے، اور ادھر مرکز میں جو حکومت تھی وہ مروان کی حکومت تھی، عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اور ادھر حجاج جو ہے وہ اس کا مدینے کے گورنر بن گیا۔ آدھی رات کے وقت عبداللہ ابن عمر آیا ہے، جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دروازے پہ لٹکائی، اور آدھی رات کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا ہے، تو دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آدھی رات کو آیا۔ آدھی رات کو سنی کتابیں کہتی ہیں، اور اس نے آ کے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے خلیفہ سے؟ اس نے کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے ہاتھ پہ یزید کی۔ اس نے کہا تو اب بیعت کرنے کے لیے آئی؟ تو آدھی رات کا وقت ہے۔ اس نے کہا تو کسی طریقے سے مجھے ملوا۔ انہیں حجاج سے کہا کیونکہ بڑے شخصیت تھی، اس نے کہا جی اتنی اہم شخصیت ہے مدینہ کی، وہ ملنے کے لیے مکہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیعت کرنی ہے۔ اہل سنت کتابیں چاہو گے، جب چاہو گے میں ممبر سے حوالوں کے ساتھ دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن عمر آیا، اس نے کہا کیوں آیا اس ٹائم پہ رات کے آدھی وقت؟ اس نے کہا بیعت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا اس ٹائم پہ تمہیں بیعت کی کیا سوچی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جو اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جہنم میں چلا جائے۔ حجاج بن یوسف مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا میرے ہاتھ مصروف ہے، میرے پاؤں پہ بیعت کر۔ اسے پاؤں آگے کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے یزید کی بیعت کی۔ جب اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو اس نے کہکا لگا کے کہا، اس نے کہا تجھے محمد کی حدیث نہیں لے کے آئی، تجھے عبداللہ ابن زبیر کی لاش یہاں لے کے آئی ہے۔ تو خوف زدہ ہو گیا اس لاش کو دیکھ کے۔ اس کا نہیں مجھے لاش کا کیا پتا، میں تو نبی کی حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ اٹھ کے حجاج بن یوسف جیسا ظالم دشمن اہل بیت اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہا تجھے آج نبی کی حدیث یاد آئی ہے، علی کی خلافت کے وقت میں تجھے حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کس کے بیٹے نے کب کب یزید کی بیعت کی تھی، کس کس دور میں کی تھی۔ حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، اس کربلا کی محافظہ کا نام زینب ہے۔ یہ زخمی ہوئی ہے لیکن اس نے حسین کا مشن ادھورا نہیں چھوڑا۔ یہ ایسا بے شمار، یہ ایسا عزائی، ایسا جلوس لے کے نکلی ہے۔ ابھی آپ نے یوم عاشور جلوس لے کے نکلے، بارش تھی اور ناصر جعفری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بارش پانی کی ہے، پتھروں کی نہیں۔ جس نے پہلا عزاداری کا جلوس نکالا تھا وہ جلے ہوئے خیموں سے جلوس لے کے نکلی تھی، بے ردا لے کے نکلی تھی، پتھروں کی بارشوں سے ہوتی ہوئی، یزید کے محل سے گزرتی ہوئی، دمشق کے میناروں کو زمین بوس کرتی ہوئی، کوفہ کے تخت اور تاراج کو زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتی ہوئی واپس آ کے یہ جلوس قبر مصطفیٰ پہ اختتام پذیر ہوا تھا۔ اور قبر مصطفیٰ پہ آ کے جلوس کی نگہبان اور جلوس کی بانی نے کہا تھا نانا دین بچ گیا لیکن زینب بڑی زخمی ہو گئے۔ آج کی مجلس خراج عقیدت ہے اس شہزادی کے لیے۔ بعض لوگ ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع۔ پہلی بات یہ ہے کہ امتحان امت کا ہوتا ہے، امام کا نہیں ہوتا۔ امت کے لیے امتحان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ آپ نے امتحان کیسے کہہ دیے؟ کیا حسین کا امتحان علیحدہ اور علی کی بیٹی کے زینب کا امتحان علیحدہ تھا؟ نہیں، زینب ہی کا امتحان حسین ہی کا امتحان ہے۔ حسین کا کربلا جانا، زینب کا لٹنا ہے۔ زینب کا شام جانا، حسین کا اجڑنا ہے۔ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بے چین تھی تو وہ نیزے پہ بھی بے چین تھا۔ اس سفر عزاداری کو جاری و ساری رکھیے گا، یہ نہ سمجھیے کہ 10 محرم کے بعد اب دن بدل گئے، نہیں،
ہمارے ہاں عزاداری کی تہذیب ہے کہ ہمارے ہاں پہلے 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے اور 8 ربیع الاول تک کے دنوں کو ایام عزا کہا جاتا ہے۔ عزا ختم نہیں ہوئی، عشرہ ختم ہوا ہے، دن ختم ہوئے ہیں عشرے کے، عزاداری کے نہیں۔ پہلے 10 دن مسلسل تہذیب ہے، مسلسل ترتیب ہے، لیکن 8 ربیع الاول کے بعد بھی عزاداری کے دن ختم ہوں گے، عزاداری ختم نہیں ہوگی، دلوں میں عزاداری رہے گی۔ آج کی مجلس خراج عقیدت، خراج تحسین، آنسوؤں کے کشکول جناب سیدہ فاتح شام بی بی عالیہ کی دروازے پہ، جو مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی رات عباس بنی، 11 محرم کو علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ کے بازاروں سے گزرتی ہوئی شام پہنچی، 9 دفعہ شرابی کے دربار میں گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں رہی، پھر شام سے رہا ہو کے مدینہ آئی، پھر مدینہ سے قید ہو کے شام آئی، 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے کہتی ہے نانا اب زینب تھک گئی ہے، نانا لا الہ الا اللہ بچ گیا، محمد رسول اللہ بچ گیا، علی ولی اللہ بچ گیا، لیکن زینب اجڑ گئی ہے۔ بس سادات و غیر سادات، شام غریباں کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی جانب چلا، پہلی منزل کوفہ تھی، یہ ملعون سواریوں کو لے کے کوفہ کی جانب دوڑے، ریگستان اور صحرا میں تیز سفر کروانے کے لیے سواری اونٹ ہوتی ہے، اور صحرا کا رستہ ہمیشہ ناہموار ہوتا ہے، صحرا کا رستہ زمینی رستوں کی طرح نہیں ہوتا، صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں، ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، ناہموار ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، اس اونٹ پہ وہ بیبیاں بیٹھی ہوں جو کبھی کسی سواری پہ نہ بیٹھی ہوں، بس تو ہائے کہتے جانا میں جملے پڑھتا جاؤں گا، اور پھر اونٹ کا اس حالت میں دوڑنا کہ ان بیبیوں کے ہاتھ بھی گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہوں، اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے تو سہارا لیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، چہ جائے کہ وہ بیبیاں بیٹھے جن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہوں، پھر اکیلی مائیں تو نہیں آئی تھی، مائیں تو بچے بھی لے کے آئی تھیں، تو کون سا بچہ ہے جو ماں کے بغیر سفر کرتا ہو؟ اب میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جب ماں کے ہاتھ بدے تھے تو پالان تو اونٹوں پہ تھے نہیں، تو پھر بچے کہاں تھے؟ مقتل کہتی ہے بچے ماؤں کے گلے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ماؤں کی گردنوں کے ساتھ بچوں کو لٹکایا ہوا تھا، یہ ملعون اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تازیانہ مارتے تھے، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا، آدھا بچے کی پشت میں لگتا تھا، بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوٹتے، بچے کی آواز آتی اماں میں گر رہا ہوں، ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا اصغر کا صدقہ، بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا، بچے گرتے گئے زینب گنتی گئی، بچے گرتے گئے زینب گنتی گئی، رو رو کے سر حسین کو کہتی گئی حسین میرا یہ نقصان بھی ہو گیا، حسین فلاں کا بیٹا بھی مر گیا۔ ایک منزل ایسی آئی جو سر حسین کا نیزہ رک گیا، ظالمین نے آ کے سجاد سے کہا تیرے بابا کا سر والا نیزہ زمین کے اندر کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا سر حسین نہیں چلے گا، کوئی مجبوری ہے۔ اس کا مجبوری کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں میرے قافلے سے کوئی گر گیا ہے۔ ملعون دیکھتا بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، پہلے تو تیرے باپ کا سر نہیں رکا۔ سجاد رو کہتے میری مجبوری ہے، پہلے بیٹے گرتے رہے ہیں، اب حسین کی بیٹی گر گئی ہے، میری سکینہ قافلے سے رہ گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابا کا سر یہاں سے نہیں چلے گا۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، سکینہ کو لینے کے لیے چلا وہ شام غریبہ جس کے تماچوں سے سہمی ہوئی تھی۔ اس ملعون نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، دبایا ایک ٹیلے کے قریب، جلا ہوا کرتا، سر پہ کربلا کی خاک، کانوں میں لہو، ہاتھوں میں ہاتھ رکھے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ قریب آ کے کہنے لگا کون ہے؟ روک دیا نہ سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہتا مرضی سے گری ہے۔ روک دیا اپنی مرضی سے گری ہوں۔ کہتا کیوں گری ہے؟ روک کے مجھے ایک بار واپس کربلا جانے دے، میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں، میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی ہوں، میں ایک بار بابا دفنا
لوں، پھر تم جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی۔ رکھو میرے سر پہ قرآن۔ کیا اس نے سکینہ کو کربلا جانے دیا؟ اس ملاؤں نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ، میرے گھوڑے کے آگے دوڑ۔ حسین کی بیٹی کبھی گرتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، رو رو کے کہتی تھی چچا عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لے کے چلے یہ قافلے کو کوفہ۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور قافلہ کوفہ میں داخل ہو گیا۔ کوفہ کو سجا دیا گیا تھا۔ ملعون ابن زیاد اپنے تخت پہ چلا گیا تھا۔ آل محمد کی شہزادیاں، قرآن کی آیتیں 12 محرم پہلی بار بے حجاب چہروں کے سامنے آ گئی۔ آج 12 محرم ہے، آج سیدہ زینب کی بے ردائی کا پہلا وہ دن ہے۔ شہزادی کربلا میں صحرا میں بے ردا ہوئی تھی۔ دعا کیا کرو کسی مستور کی مجمع میں چادر نہ چھن جائے۔ آج آئی ہے بی بی کوفہ میں، کوفہ کے بازاروں میں رش۔ بی بی نے کوفہ کے صدر دروازے کو دیکھا۔ میں زندگی قربان کروں سیدہ تیری عزت پہ۔ بی بی نے دروازہ پہچان لیا، آنکھیں بند کر کے کہتی کلثوم یہ وہی دروازہ ہے جہاں بابا علی استقبال کرنے آیا تھا۔ بیٹی کی نگاہیں 35 ہجری پہ چلی گئی کہ 15 سال پہلے اسی دروازے پہ بابا علی کھڑے تھے۔ میرے اونٹ پہ معمل تھے، میرا غازی میرے ساتھ تھا، میرا حسن میرے ساتھ تھا۔ روتی ہوئی زینب نے فرمایا اما فضا یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے؟ آواز ہے جی بی بی یہ باب کناسہ، یہ کوفہ کا دروازہ۔ علی کی بیٹی ابھی کوفہ کے صدر دروازے کے قریب آئی ہے، یہاں اچانک آواز ہے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تم پر ہمارا سلام ہو۔ تڑپی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے جب سے حسین مارا گیا مجھے کسی نے سلام نہیں کیا، یہ مجھے سلام کس نے کیا؟ جناب فضا کی آواز آئی بی بی ذرا کوفے کے دروازے کی طرف دیکھ۔ بی بی نے نظریں اٹھا کے دیکھی، جناب مسلم کا سر لٹک رہا تھا، مسلم کی بند آنکھیں تھیں۔ آواز آئی علی کی بیٹی سفیر کا سلام ہو۔ شہزادی گزری، کوفہ کا مرکزی بازار آیا۔ کوفے کا بازار آنا تھا، یہاں پر 2 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک عورت اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی، اسے پتا چلا تھا کوئی باغی آ رہے ہیں۔ اس نے بازار میں دیکھا، اس نے قیدیوں کو دیکھا، اس نے سروں والے نیزے دیکھے، دیکھ کہتی کون کہتا ہے یہ باغی ہے؟ وہ جو سامنے سر ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، وہ جو پیچھے سر ہے وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ یہ ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی، ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی۔ یہ اپنی کنیز سے کہتی بازار میں جا، وہ جو جھکی ہوئی کمر ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، وہ جس کی گردن میں توق ہے، وہ مرد جانتا ہے کہ یہ کون ہے، اس سے جا کے پوچھ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں۔ کنیز نیچے بازار میں آئی، بازار میں آتی بھیڑ سے بچتی ہوئی سید الساجدین کے قریب گئی، رسیاں لائی، کہتی وہ چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد جھکا رہا، اٹھا نہیں۔ سجاد آگے چلے، اس نے کہا کہہ دی میری مالکن پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ سجاد رو کے دے اسے کہے مجھ سے گفتگو کرنی ہے، نیچے بازار میں آ۔ یہ دیکھ دی بازار میں مرد بڑے ہیں، بھیڑ بڑی زیادہ ہے، وہ میری مالکن بڑی پردہ دار ہے۔ سجاد رو کے دے اسے پردہ کس نے سکھایا ہے؟ کہتی علی کی بیٹی زینب نے، زینب کا نام آنا تھا۔ سجاد رو کے کہتے اسے زمین پہ بلا، اسے کہ جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ کنیز آ کے کہتی مالکن نہ دیکھ تماشا، وہ کہتی تجھے زمین پہ بلا رہا، اور رو کے کہتی مر جاؤں گی اگر یہ میرے گھر کے آگے سے گزر گئے، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ روتی ہوئی اپنے سر پہ برقع لے کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے مردوں کے ہجوم سے گزرتی سید الساجدین کے قریب آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی بلا تو نے لیا، میں گئی ہوں، اب مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ رکھنا، یہ بازار کا ماحول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، مجھے جلدی بتا تو کون
کون ہے اور یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد اٹھا، سجاد نے مدت کے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ مولا سجاد روک دے، میرا بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا، تو میرے چچا مال کی اشتر کی بیٹی ہے، مال کی اشتر کا نام آنا تھا۔ رو کے زمین پہ بیٹھ کے دی، میرے باپ کو چچا کہنے والا، تو کوئی حسین کا سجاد ہے؟ آواز آئی، مجھے پہچان، میں سجاد ہوں۔ قدموں میں بیٹھ کے دی، اگر تو سجاد ہے، یہ بی بی کون ہے؟ آواز آئی، جس سے قرآن پڑھتی رہی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ روتی ہوئی مال کے اشتر کی بیٹی سیدہ زینب کے اونٹ کے سامنے گئی، روک کے دی، نہیں پوچھتی حسین کہاں گئے، نہیں پوچھتی تیرا اکبر کہاں گیا، مجھے بتا جب تیری چادر اتاری تیرا عباس کہاں تھا؟ آواز آئی، وہ گھوڑے کی گردن میں جو سر ہے وہ میرے عباس کا سر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین